پیلسٹائن اور اسرائیل کی کانفلکٹ کے بیچ یہ 3 پیراگراف کا چھوٹا سا لیٹر ہے جو 2 نومبر 1917 کو برٹن کے فارن سیکرٹری آرتھر بالفور نے ایک برٹش کمیونٹی کے ہیڈ لائنل والٹر لارڈ چائلڈ کے نام لکھا تھا۔ اس لیٹر میں جو لکھا تھا اس سے پیدا ہونے والا جھگڑا اگلے 100 سالوں تک لڑا جائے گا، اس کا اندازہ شاید برٹش گورنمنٹ کو بھی نہیں تھا۔ اسرائیل اور پیلسٹائن کے بیچ کون غلط ہے اور کون صحیح، ان دونوں کا آپس میں جھگڑا کس چیز پر ہے اور اس سب میں برٹش گورنمنٹ کا کیا رول رہا ہے۔ السلام علیکم ویئرز، ویلکم ٹو انونیمس A&M۔ انونیمس A&M کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ ٹاپک دنیا کا سب سے زیادہ کنٹروورشل ٹاپکس میں سے ایک ہے اور میری پوری کوشش رہے گی کہ میں بالکل نیوٹرل رہ کر صرف فیکٹس اینڈ فیگرز پر بات کروں تاکہ کسی بھی شخص کو اعتراض نہ ہو سکے۔ ورلڈ وار 1 سے پہلے پیلسٹائن میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ یہاں مسلمز کی پاپولیشن زیادہ تھی لیکن ان کے ساتھ جویس اور کرسچنز بھی خوشی خوشی رہتے تھے۔ اس وقت یہ پورا ایریا اوٹومان امپائر کے کنٹرول میں تھا۔ اس میپ میں دیکھا جائے تو اوٹومان امپائر یورپ سے لے کر ناردرن افریقہ اور مڈل ایسٹ کے کافی سارے حصوں میں پھیلی ہوئی تھی، جس کو سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے۔ کچھ عرب لیڈرز تھے جو اوٹومان امپائر کے رول سے کافی تنگ تھے۔ وہ خود کو یہاں سے آزاد کروانا چاہتے تھے اور اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ اوٹومان امپائر کے دشمن برٹشر سے چوری چھپے جا ملے۔ برٹشرز نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ جنگ میں اوٹومان امپائر کے خلاف ان کی مدد کریں گے تو بدلے میں ان کو آزاد دیش دیا جائے گا۔ ایسا ہی ایک وعدہ برٹشرز نے یورپ میں موجود جویس سے بھی کیا تھا۔ جویس شروعات سے ہی ایسی قوم رہی ہے جن کا دنیا میں کوئی پکا ٹھکانہ نہیں تھا، یعنی ان کا کوئی اپنا ملک نہیں تھا۔ وہ جہاں بھی رہتے تھے مائنورٹی کہلائے جاتے تھے۔ یورپ میں موجود جویس پہلے ہی کافی مشکل حالات کا سامنا کر رہے تھے۔ ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور کئی مقامات پر ان کو قتل بھی کر دیا جاتا تھا۔ پر ایسا کیوں تھا؟ اس کے پیچھے ریلیجن کانفلکٹ ہے۔ کئی صدیوں سے کرسچنز یہ مانتے تھے کہ وہ جویس ہی تھے جن کی وجہ سے جیسس کرائسٹ کی موت ہوئی تھی۔ بس اسی مین کانفلکٹ کی وجہ سے یورپ میں کرسچنز جویس کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ دنیا بھر میں پھیلی جویش کمیونٹی کا نیٹ ورک جیسے آج سٹرونگ ہے ویسے پہلے ہی کافی سٹرونگ تھا۔ وہ پیلسٹائن میں اپنے الگ دیش پانے کی موومنٹ کو زائونزم کا نام دیتے تھے۔ اس موومنٹ کی شروعات 1896 میں تھیوڈور ہرٹزل نامی ایک جویش پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نے کی تھی۔ انہوں نے ایک بک لکھی تھی جس کی انگلش میں ٹرانسلیشن جویش اسٹیٹ بنتی ہے۔ اس میں بھی انہوں نے لکھا تھا کہ یورپ میں موجود جویس کو اگر سکون کی زندگی گزارنی ہے تو ان کو پیلسٹائن میں اپنا الگ دیش بنانا ہوگا۔ شروعات میں کئی جویس اس کانسیپٹ کے خلاف تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اینٹی سیمیٹزم یعنی جویس کے خلاف نفرت کی وجہ سے اپنی کنٹری کو کیوں چھوڑیں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ موومنٹ ایک پولیٹیکل شکل میں بدل گئی۔ دنیا بھر کے جویس پیلسٹائن کا رخ کرنے لگے۔ ان کو اپنی ہی کمیونٹی کی جانب سے فنڈ کیا جانے لگا۔ ان کو وہاں بزنس اور فیکٹریز لگانے کے لیے بھی پیسے دیے جانے لگے۔ برٹش گورنمنٹ نے یورپین جویس سے بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کو پیلسٹائن میں ان کی اپنی کنٹری بنانے کا موقع دیں گے۔ فاسٹ فارورڈ کر کے ہم چلتے ہیں 1917 میں۔ ورلڈ وار 1 چل رہی تھی جس میں اوٹومان امپائر کو بری طرح شکست ہو رہی تھی۔ 2 نومبر 1917 کو برٹن کے فارن سیکرٹری آرتھر بالفور نے ایک برٹش جویش کمیونٹی کے ہیڈ لائنل والٹر لارڈ چائلڈ کے نام ایک لیٹر لکھا تھا۔ اس لیٹر میں لکھا تھا کہ برٹش گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ جوز پیلسٹائن میں آ کر اپنی الگ کنٹری بنا لیں۔ لارڈ چائلڈ کو یہ یقین دلایا گیا کہ اس کام کے لیے برٹش گورنمنٹ ان کو فل سپورٹ کرے گی اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا گیا کہ اس سے یہاں پہلے سے رہنے والے مسلمز کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بالفور کے لیٹر لکھنے کے 1 مہینے کے بعد برٹش سولجرز آئے اور انہوں نے پیلسٹائن پر قبضہ کر لیا۔ اوٹومان امپائر کا 400 سالہ راج ختم کر دیا گیا۔ پر سوال یہ ہے کہ برٹش گورنمنٹ جو اس کو اپنی الگ کنٹری دے کر بدلے میں کیا پانا چاہتی تھی۔
اصل میں برٹشرز کو صرف ایک ہی چیز چاہیے کہ اوٹومان امپائر کے جانے کے بعد یہاں کوئی ایسی اسٹیٹ بنے جو فیوچر میں ان کا ساتھ دے سکے، ان کا الائی بن کر۔ اسی لیے انہوں نے جوئس سے الگ کنٹری کا وعدہ تو کیا تھا، لیکن بدلے میں جوئس سے بھی یہ پرومس لیا تھا کہ وہ اپنی الگ کنٹری بنانے کے بعد برٹشرز کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جنگ میں جو کنٹری جیت جاتی تھی وہ اگلی کنٹری پر قبضہ کر کے اس پر اپنا راج چلانا شروع کر دیتی تھی، تب تک جب تک وہ خود انڈیپینڈنٹ نہیں ہو جاتے تھے۔ ورلڈ وار 1 میں برٹن کے حصے میں پیلسٹائن آیا۔ انہوں نے وہاں جوئش کالونی بنانے کی بھرپور کوششیں کی اور اس میں آگے چل کر کامیاب بھی ہوئی، لیکن پیلسٹائن کے عربز جو آلریڈی وہاں رہتے تھے ان کا ماننا ہے کہ برٹن نے ہم سے ہماری آزادی کے بارے میں ایک بار نہیں پوچھا۔ 1990 میں آرتھر بالفور نے ایک میمورینڈم لکھا تھا جس میں لکھا تھا کہ پیلسٹائن میں پہلے سے رہنے والے عرب سے ان کی مرضی کے بارے میں پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پیلسٹائن کے عربز کی نظر میں برٹن کا جوئش کے لیے بنایا قانون کافی نرم تھا۔ پیلسٹائن میں دنیا بھر سے جوئش امیگرینٹس کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے وہاں اپنے سکولز بنائے، فیکٹریز کھولی اور برٹش کی مرضی سے اپنی ایک چھوٹی آرمی بھی بنا دی جس کو ہاگانہ کہا جاتا ہے۔ پیلسٹائن کے عربز کے پاس یہ سوچنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا کہ برٹش ہماری آزادی پر تو کوئی کام نہیں کر رہے بلکہ ہماری ہی زمین دوسروں کو دے رہے ہیں۔ کچھ سالوں تک تو وہ برداشت کرتے رہے، لیکن 1939 میں وہاں کے عربز نے آواز اٹھانا شروع کی، لیکن برٹشرز کے سامنے آواز اٹھانے کا ایک ہی مطلب تھا، غداری۔ پیلسٹائن کے عربز کو ایسا کرنے پر کڑی سزا دی گئی، کئی کو اریسٹ کر لیا گیا، کچھ کو پیلسٹائن سے نکال دیا گیا اور کچھ کو پھانسی دے دی گئی، لیکن پھر بھی پیلسٹائن کے عربز نے اپنی اسٹرائک ختم نہیں کی۔ اس پر برٹش گورنمنٹ نے معاملے کو سلجھانے کے لیے ایک پیل کمیشن بنایا۔ اس کمیشن نے پیلسٹائن میں اسٹرائک کا یہ سلوشن نکالا کہ پیلسٹائن کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دینا چاہیے۔ یہ سلوشن بھی پیلسٹائن کے عربز نے قبول نہیں کیا، کیونکہ اصل میں اسٹرائک تو تھا ہی اس بات پہ کہ پیلسٹائن ڈیوائیڈ کیوں ہو رہا ہے۔ 1939 تک اس اسٹرائک پر برٹش گورنمنٹ کے وائٹ پیپر ریلیز ہونے تک چلتی رہی۔ اس وائٹ پیپر میں برٹش گورنمنٹ نے پیلسٹائن کی پچھلی 20 سالہ سچویشن کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک پالیسی پبلش کی تھی۔ اس پالیسی میں سب سے پہلے تو پیل کمیشن کو ریجیکٹ کیا گیا، جسے عربز کی اسٹرائک ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ پیلسٹائن میں نئے آنے والے جوئش امیگرینٹس پر پابندی لگا دی گئی، اور جو جوئش پہلے سے ہی پیلسٹائن میں موجود تھے ان کو عربز کی زمین خریدنے پر بھی روک دیا گیا۔ ساتھ ہی یہ بھی فیصلہ ہوا کہ اگلے 10 سالوں کے اندر پیلسٹائن کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنایا جائے اور وہی جوئش لوگوں کی بھی ہوم کنٹری ہوگی۔ زائونسٹ کے لیے یہ وائٹ پیپر کسی دھوکے سے کم نہیں تھا۔ یہ وائٹ پیپر پہلی بار جوئش اور برٹش کے درمیان کانفلکٹ پیدا کر گیا۔ انہوں نے وائٹ پیپر ماننے سے انکار کر دیا اور پورے پیلسٹائن میں برٹش گورنمنٹ پر حملے شروع کر دیے، جس میں کئی لوکل پیلسٹائنز بھی مارے گئے۔ یہ حملے کئی مہینے تک چلتے رہے، لیکن پھر کچھ اس سے بھی برا ہوا جس نے سب کی اٹینشن گھیر لی۔ 1939 میں ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی، جہاں یہ جنگ دنیا بھر میں 6 کروڑ لوگوں کی جان لے گئی۔ وہیں ہٹلر نے اپنے ڈیتھ کیمپس میں 60 لاکھ یورپین جوئس کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس واقعے کو ہولوکاسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ 1941 اور 1945 کے درمیان یورپ میں رہنے والے 66% جوئس کو ہٹلر نے مار دیا تھا۔ بچنے والے جوئس کے پاس پیلسٹائن جانے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا، کیونکہ ایک تو یہ ان کے لیے ہولی پلیس تھی اور دوسرا وہاں جوئش کمیونٹی پہلے سے ہی آباد تھی۔ انہوں نے وہاں برٹش کی طرف سے لگائی گئی امیگرینٹس کی لمٹ کے باوجود بھی پیلسٹائن مائیگریٹ کرنا شروع کر دیا۔ پیلسٹائن میں بھی حالات کہاں ٹھیک تھے۔ وہاں وائٹ پیپر کے خلاف ابھی تک زائونسٹ برٹشرز کے خلاف لڑ رہے تھے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد برٹشرز اب تھک چکے تھے اور ان میں اب ہمت نہیں تھی کہ پیلسٹائن میں زائونسٹ کے خلاف بھی لڑے، لہٰذا 1947 میں انہوں نے یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور پیلسٹائن میں اپنا پھیلایا ہوا رائتا انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے گلے میں ڈال دیا کہ اب تم اس مسئلے کا کوئی سلوشن نکال لو۔ اس وقت پیلسٹائن میں جوئس کی تعداد 6,30,000 جبکہ 1,43,000 کرسچنز اور 11,81,000 مسلم تھے۔ یہ فگر ایک اٹالین جوئش ڈیموگرافر سرگو ڈیلا نے دیے تھے۔ دیکھا جائے تو اس وقت یہاں مسلم پاپولیشن کلیئرلی جوئس سے ڈبل تھی، لیکن یونائٹڈ نیشن نے پیلسٹائن کے پارٹیشن پلان میں 55% زمین جوئش کو دینے کا پرپوزل دیا۔
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस प्रपोजल को 72% वोट्स मिले और ये फाइनल कर दिया गया कि पैलेस्टाइन का 55% लैंड जो इसको मिलेगा, जबकि यूनाइटेड नेशंस ने आज तक कभी भी इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि सिर्फ 30% जूइश को 55% लैंड कैसे दे दिया गया। उस वक्त यूएन की असेंबली में इंडिया की भी प्रेजेंस थी और इंडिया ने भी इस फैसले के खिलाफ वोट दिया था। उस वक्त के पीएम जवाहरलाल नेहरू ने यूएन के फैसले के खिलाफ काफ़ी आवाज़ उठाई थी और कहा था कि यूएन के इंडियन एम्बेसडर को ज़ायनर्स की तरफ से रिश्वत की ऑफर भी हुई थी कि वो उनके हक में वोट डालें। खैर, यूएन की इस रेजोल्यूशन को तमाम अरब कंट्रीज़ ने रिजेक्ट किया और पैलेस्टाइन में अब ज़ायनर्स और पैलेस्टीनियंस आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से एक दूसरे पर वार किए जाने लगे, लेकिन इजराइल की ज्यूइश मिलिट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो पैलेस्टीनियंस का उनसे मुकाबला करना नामुमकिन था। 14 मई 1948 को जावेद बेन गुरियोन ने ऑफिशियली स्टेट ऑफ इसराइल बनाने का ऐलान कर दिया। वो इसराइल के पहले पीएम बन चुके थे। 1948 में तमाम मेंबरिंग अरब कंट्रीज़ ने मिलकर इसराइल पर हमला करने का फैसला किया, क्योंकि एक तो उन्होंने पहले ही यूएन में इसके खिलाफ वोट दिया था, दूसरा उनकी नज़र में ब्रिटिशर का ये नया तरीका था हमारे मुल्क पर कब्जा जमाए रखने का। ये पहली अरब इसराइल वार थी जिसमें 5 अरब कंट्रीज एक छोटे से इसराइल पर हमला करती हैं, जिसको बने हुए भी अभी चंद माह ही गुजरे हैं। लेकिन इसराइल को वेस्टर्न कंट्रीज की सपोर्ट हासिल थी और हकीकत में उनके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री भी थी, लिहाजा अकेले इसराइल ने 5 अरब कंट्रीज को शिकस्त दे दी। जंग खत्म होने के बाद यूएन ने जो पैलेस्टीन के लिए एरियाज चुने थे, अब इसराइल उन पर भी कब्जा करके बैठ गया था। वेस्ट बैंक चार्टर के कब्जे में आ जाता है और गाजा स्ट्रिप इजिप्ट के कंट्रोल में। 1967 में एक और अरब इसराइल जंग होती है, जिसमें इसराइल ना सिर्फ वेस्ट बैंक बल्कि गाजा स्ट्रिप और इजिप्ट के पूरे साइनाई पेनिनसुला पर कब्जा कर लेता है। इस सब के बीच पैलेस्टाइन के लोग अपना खुद का मुल्क बनाना चाहते थे। इसी मकसद से उन्होंने अपनी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको PLO यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया। शुरू में ये हथियार उठाकर फोर्सफुली अपना मुल्क बनाने की कोशिशें करते रहे। अपनी आवाज़ उठाने के लिए PLO ने कई प्लेन्स और शिप्स भी हाईजैक किए। इसीलिए अमेरिका और इजराइल की जानिब से PLO को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया और कई कंट्रीज PLO को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानती थी। वो उनको सिर्फ रेवोल्यूशनिस्ट समझते थे जो खुद का एक मुल्क बनाना चाहते हैं। 1974 में PLO को यूनाइटेड नेशन में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है, इस बिना पर कि ये पैलेस्टीनियन लोगों की रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसके बाद 1979 में इजिप्ट और इसराइल के बीच पीस टॉक कामयाबी से हो जाते हैं और इजिप्ट पहली अरब कंट्री बन जाती है जो इसराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करती है। इस पर इसराइल इजिप्ट को उनका साइनाई पेनिनसुला वापस कर देता है, लेकिन 2 सालों के बाद इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर को एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की तरफ से मार दिया जाता है, इस बिना पर कि कैसे उन्होंने इसराइल के साथ समझौता कर दिया। इतने अरसे तक वेस्ट बैंक पर इसराइल ऑक्यूपेशन की वजह से काफ़ी सारे ज्यूइश वहाँ पर भी अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर एतराज़ करती है क्योंकि ये असल में 1947 में यूनाइटेड नेशन के प्लान के खिलाफ था। वेस्ट बैंक का एरिया असल में पैलेस्टाइन के लिए रखा गया था, लेकिन इसराइल ने वहां पर भी कब्जा करके वहां अपने लोगों को बसाना शुरू कर दिया। 1992 में एक बार फिर से इसराइल और PLO के दरमियान पीस टॉक्स होते हैं। PLO के लीडर यासिर अरफात भी इसराइल को रिकॉग्नाइज करते हैं और इसराइली PM भी PLO को रिकॉग्नाइज करके ये तस्लीम करते हैं कि PLO टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। दूसरी तरफ इसराइल का एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी अपने PM के खिलाफ जाकर ये कहता है कि पैलेस्टाइन के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन इससे पीस टॉक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। PLO और इसराइल पहली बार आमने सामने आकर इस मसले को सुलझाने की कोशिश करते हैं, पर मसला ये था कि वेस्ट बैंक में ऑलरेडी काफ़ी इसराइली अपना घर बना चुके थे और वो भी इसराइली गवर्नमेंट की मर्जी से। तो सॉल्यूशन ये निकाला गया कि वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, A, B और C। एरिया A में सिर्फ पैलेस्टाइन यानी PLO के कंट्रोल में होगा।
एरिया बी दोनों के कंट्रोल में और एरिया सी सिर्फ इसराइल के कंट्रोल में होगा। इस दौरान PLO भी स्प्लिट हो जाती है। उनका एक दूसरा विंग जो चाहता है कि इसराइल से किसी तरह का भी समझौता ना किया जाए वो बन जाता है, जिसको आज हम हमास के नाम से जानते हैं। यानी 1947 में बनाया गया यूनाइटेड नेशन का पार्टीशन प्लान यहाँ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। पैलेस्टाइन को सिर्फ वेस्ट बैंक में गिने चुने टुकड़े ही मिल पाते हैं जहां वो अपनी गवर्नमेंट चला सकें। खैर, PLO ने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फिर 1995 में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सारे पीस टॉक की धज्जियां बिखेर दी। ज्यूइश एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने अपने ही प्राइम मिनिस्टर का कत्ल कर दिया और वो किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहते थे कि वेस्ट बैंक के आसपास के एरिया में भी कोई पैलेस्टीनियन बसे। 1996 में पैलेस्टीन के पहले इलेक्शन होते हैं और पैलेस्टाइन की पहली गवर्नमेंट होती है, लेकिन हमास जो कि पैलेस्टाइन का मिलिटेंट विंग था वो इस बात से खुश नहीं होता और इलेक्शन से बाइकआउट कर देता है। ना सिर्फ इतना बल्कि वह इसराइल में कई सुसाइड बॉम्ब्स भी करवाता है, जिससे इसराइल और पैलेस्टीनियन लोगों के बीच पहले से नफरत काफी हद तक बढ़ जाती है। इस वाक़ये के बाद उन दोनों के क्लैशेस आपस में होते रहते हैं। इससे बचने के लिए इसराइल ने वेस्ट बैंक में अपनी सेटलमेंट के इर्द गिर्द कंक्रीट वॉल्स खड़ी कर दी, जिससे पैलेस्टीनियंस का रहना और ज्यादा मुश्किल हो गया। फिर 2006 में पैलेस्टाइन में दोबारा इलेक्शन होते हैं और अब की बार हमास जीत जाता है। इसे PLO की पार्टी फातेह और हमास के बीच एक सिविल वार छिड़ जाती है और पैलेस्टाइन दो टुकड़ों में बंट जाता है। आज गाजा स्ट्रिप पर हमास का होल्ड है और वेस्ट बैंक में छोटे छोटे टुकड़ों में PLO यानी फातेह की गवर्नमेंट है। ज्यादातर ज्यूइश इसराइल और हमास की झड़पें होती रहती हैं। इनमें इसी गाजा स्ट्रिप से इसराइल पर रॉकेट्स फायर किए जाते हैं। इसी वजह से इसराइल ने गाजा स्ट्रिप के गिर्द घेरा तंग करके एक बहुत बड़ी फेंस खड़ी कर दी है। आज हर दूसरे तीसरे साल हमास और इसराइल की जंग दोबारा शिद्दत अख्तियार कर लेती है। पिछली बार 2021 में ऐसा हुआ था और अब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट्स फायर किए थे। ये था इसराइल और पैलेस्टाइन का वो कॉन्फ्लिक्ट जो पिछले 100 सालों से शक्लें बदल बदल कर आज तक अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। मैंने इस टॉपिक को बड़ी एहतियात से किसी भी रिलीजन को टारगेट किए बगैर सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर के जरिए कवर करने की कोशिश की है। आपके इस टॉपिक के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।